میرے انتہائی قابل صد احترام محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، رزق حلال کی اہمیت اور رزق حلال کے فوائد انشاءاللہ تعالی آج کی گفتگو اسی موضوع پر ہوگی۔ عبادات دو طرح کی ہیں، ایک عبادت کی وہ قسم ہے جو بذات عبادت ہے، جیسے نماز اور روزہ وغیرہ، اور ایک عبادت کی قسم وہ ہے جو بالواسطہ عبادت ہے۔ بالواسطہ عبادت کے اندر معاملات آتے ہیں، جیسے لین دین، تجارت، کمائی، محنت کرنا، کمانا۔ یہ جو بالواسطہ عبادت ہے، ان میں مقصود عبادت نہیں بلکہ ضروریات کی تکمیل مقصود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ضروریات کی تکمیل کے لیے جو ہم حیلے اور وسائل اختیار کرتے ہیں ان پر بھی اجر رکھا ہے۔ لہذا اگر کوئی دنیا دار رزق حلال کمائے اور شرعی اصولوں کے مطابق تجارت کرے تو اس پر بھی اجر ہے۔ لہذا اگر کوئی تاجر رزق حلال کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو وہ بھی عبادت ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر بندہ صدوق جو سچا ہو، جھوٹ بول کر فراڈ کر کے مال نہ بیچے، امین امانت دار ہو۔ فرمایا کہ ایسے تاجر کا کل قیامت والے دن مقام کیا ہوگا؟ فرمایا مع النبیین والصدیقین، تاجر سچا امانت دار، قیامت والے دن اس کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تجارت کرنا اور رزق کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر ہم اس میں اللہ کے حکم کو دیکھیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے، دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کا مقسوم دے کر بھیجا جاتا ہے۔ کس کے حصے کے اندر کیا آئے گا، کتنا آئے گا، یہ دے کر بھیجا جاتا ہے۔ لہذا وہ جو مقسوم ہے، جو ہمارا حصہ ہے، اس حصے کو حاصل کرنے کی تگ و دو کرنا یہ عبادت ہے۔ لیکن اسی چیز کو ہم اگر غلط طریقے سے حاصل کریں گے تو وہ ہمارا حصہ تو ہے، وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے۔ اگر ہم شریعت کے مطابق حاصل کریں گے تو وہ عبادت بنے گا، اور اگر ہم غلط طریقہ سے حاصل کریں گے تو وہ بال بنے گا ہمارے لیے۔ ملنا تو ہمیں ہے ہی ہے۔ بلکہ رزق کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرزق لا يطلب العبد، رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے کما یطلب اجلہ، جیسے موت تلاش کرتی ہے۔ جیسے موت بندے کو ڈھونڈ کر اس کے پاس پہنچ جاتی ہے جب اس کا وقت آتا ہے، اسی طرح رزق بھی ڈھونڈ کر بندے کے پاس پہنچ جاتا ہے۔
کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کسی کام کے لیے گئے، گھوڑا کھڑا کیا اور وہاں ایک حبشی غلام کھڑا تھا، اسے کہا کہ میرے اس گھوڑے کا خیال رکھنا، میں کام سے فارغ ہو کے آتا ہوں۔ جب وہ واپس تشریف لائے تو دیکھا گھوڑا کھڑا تھا اور گھوڑے کی جو زین تھی، جو کاٹھی تھی، وہ نہیں تھی۔ خیر بازار میں تشریف لے گئے، ایک دکان پر گئے، دیکھا کہ ان کی جو زین تھی وہ وہاں پر پڑی تھی۔ کہنے لگے یہ کس سے؟ کہا جی ابھی ایک بندہ آیا ہے اور بیچ کر گیا ہے۔ کتنے کی بیچ کر گیا ہے؟ مثلا 1 درہم کی۔ تو انہوں نے 1 درہم دے کر اسے خریدا اور پھر اس سے کہنے لگے کہ یہ میری ہی تھی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس بندے کو میں نے اپنے گھوڑے کی حفاظت پر لگایا ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی واپس جاؤں گا تو اسے 1 درہم انعام کے طور پر دوں گا۔ اب دیکھیں 1 درہم اس کو ملنا ہی ملنا تھا۔ حضرت علی نے سوچا کہ میں درہم دوں گا اسے، اس نے کیا کیا؟ اس کو چوری کیا اور 1 درہم میں بیچ دیا۔ تو درہم اسے ملنا تھا، لیکن اس نے اپنے کسب سے اس 1 درہم کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر بندہ اپنے حصے کا لے کر آتا ہے۔ اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے یا میری اور آپ کی ترجیح ہے کہ ہم اس کو حلال طریقے سے لیں یا حرام طریقہ سے لیں۔ مال کی محبت جائز ہے، مال کی محبت جائز ہے، بلکہ مال کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی رونق فرمایا۔ یہ تو دنیا کی رونق ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا یہ تو دنیا کی زینت ہے، مال اور اولاد یہ رونق ہے دنیا کی۔ بلکہ اس سے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنا فضل قرار دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو ملتا ہے۔ چنانچہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جمعہ کی نماز پڑھ لی ہے تو اب نکلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہاں پر فضل سے مراد مال ہے۔ اور ایک جگہ پر اور ارشاد فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، گویا کہ مال، حلال مال کے طلب پر اجر ہے، اور حلال مال کی طلب حدیث میں آتا ہے جہاد کی طرح ہے، بلکہ مال کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال غلط طریقہ سے نہ کھایا کرو۔ یہ مال کی حفاظت ہے کہ حکم دے دیا کہ کسی کے مال کو تم غلط طریقے سے نہ لو، یہ اللہ پاک نے مال کی حفاظت کا بندوبست فرمایا، حکم دیا۔ پھر اسی طرح اس مال کو اللہ تعالیٰ نے قیام فرمایا ہے، چنانچہ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، فرمایا یہ جو مال ہے یہ قیام ہے، اس کی وجہ سے کائنات قائم ہے۔ 2 چیزوں کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں قیام کا لفظ بولا ہے، ایک مال کے لیے اور ایک کعبۃ اللہ کے لیے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کعبہ کو، اپنے گھر کو اٹھائے گا، پھر باقی چیزیں جو ہیں ان پر قیامت آئے گی۔
بلکہ اس سے پہلے بھی یوں ہوگا کہ جس سال بیت اللہ میں کوئی بندہ بھی حج کرنے نہیں جائے گا اس سال قیامت آ جائے گی۔ بیت اللہ کا حج اس کائنات اور اس زمین کے قیام کا ذریعہ ہے، لہذا سب سے پہلے بیت اللہ کو اٹھایا جائے گا۔ علماء نے اس پر بڑی پیاری پیاری مثالیں دی ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کہیں قافلہ پڑاؤ ڈالتا ہے نا، کیوں جی، خیمے لگ جاتے ہیں، قافلہ پڑاؤ ڈال لیتا ہے، جب بادشاہ کا خیمہ اٹھا دیا جاتا ہے تو باقی سارے خیمے بھی اٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح بیت اللہ جو ہے وہ احکم الحاکمین کا گھر ہے، بیت اللہ ہے وہ، جب اس کو اٹھا لیا جائے گا تو باقی کائنات کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اور میرے عزیزو دوستو، میں نے عرض کیا کہ حلال مال کی طلب جہاد کی طرح ہے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے نا، آپ جانتے ہیں کہ صبر ایوب بڑا مال تھا ان کے پاس، بڑے مالدار تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، مال جو ہے وہ سارا ہلاک ہو گیا، خود بیمار ہو گئے، بیماری بھی شدید ہو گئی اور جناب لاچار بے بس ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے جب وہ آزمائش کا عرصہ تھا ختم ہوا، اللہ پاک نے ان کو صحت عطا فرمائی۔ جب دوبارہ صحت ملی تو پھر سے مال ملنا شروع ہو گیا۔ یہ درمیان میں کچھ تھوڑا سا عرصہ تھا کہ وہ آزمائش کا مرحلہ تھا، وہ گزر گیا۔ اچھا، حضرت امام بخاری نے جو باب باندھا ہے نا، اس کا عنوان تو کچھ اور ہے۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلا باہر میدان میں ہو اور کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو اور وہ کسی چشمے وغیرہ میں نہانا چاہے تو برہنہ ہو کر نہا سکتا ہے۔ بھائی سمجھ آ رہی بات؟ یہ انہوں نے باب باندھا اور اس پر انہوں نے یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام جب ان کو صحت مل چکی تھی اور مال بڑا پھر دوبارہ مل گیا، تو ایک دن کہیں ایسے سفر پر جا رہے تھے تو رستے میں انہوں نے کوئی چشمہ دیکھا، تو چشمے میں انہوں نے نہانا چاہا، نہانا شروع ہو گئے، غسل کرنے لگ گئے اور برہنہ حالت میں غسل فرما رہے تھے۔ لکھا کہ اچانک آسمان سے سونے کی مکڑیوں کی بارش ہونی شروع ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حرص، لالچ یہ مجھ میں اور آپ میں تو ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی میں تو نہیں نہ ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی ایوب علیہ السلام نے ان سونے کی مکڑیوں کو سمیٹنا شروع کر دیا، اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایوب اتنا مال میں نے تجھے دیا ہے، پہلے ہی بڑا مال ہے تمہارے پاس، ہاں، تو پھر بھی ان کو اکٹھا کر رہا ہے، اور پھر اس اکٹھے کرنے میں تو نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں خود برہنہ ہوں۔ تو ایوب علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب عرض کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نبی ہی کوئی ایسا جواب دے سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ایوب کیا بات ہے،
مال تیرے پاس پیچھے بھی ڈھیر لگا ہوا ہے، تو اپنی حالت دیکھ لے کہ تو برہنہ حالت میں ہے اور مکڑیاں سونے کی اکٹھی کرنے اس کے پیچھے لگ گیا۔ تو ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، تیری عطا کی ہوئی نعمت سے کون ہے جو بے نیاز ہو جائے؟ یہ تو نعمت ہے، تو مجھے دے رہا ہے تو میں نہ لوں؟ کون ہے جو تیری نعمت سے بے نیاز ہو، لاپرواہ ہو؟ میں تو لاپرواہ نہیں ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حلال مال کمانا اور حلال رزق کی طلب کرنا یہ عبادت ہے، البتہ کمانے میں احتیاط ہو۔ حدیث میں آتا ہے، کل الناس یغدو فبایع نفسہ، ہر بندہ جب صبح اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ فبایع نفسہ، اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ فموتقها او موبقها، لیکن اس کے نتیجے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ توجہ کر لیں، ہم میں سے ہر شخص، ہر فرد جب صبح اٹھتے ہیں تو اپنا آپ مارتے ہیں، اپنے آپ کو بیچتے ہیں، چاہے وہ فزیکل ایلیمنٹ ہو یا مینٹل ایلیمنٹ ہو، بہرحال جسمانی قوت یا دماغی قوت۔ آپ دیکھیں، مزدور جو ہے وہ کسی چلاتا ہے، مستری جو ہے وہ اپنے طریقے سے کماتا ہے، اور اسی طرح ملازم جو ہے وہ دفتر میں اپنے افسر کی باتیں سنی، عزت نفس۔ وکیل جو ہیں وہ دماغی آرگومنٹ استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹر جو ہیں وہ میڈیکل میں اپنا ایکسپیرینس۔ ہر بندہ اپنا آپ بیچتا ہے، یہ تو ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ بیچنے کے بعد جو نتیجہ نکلے گا وہ دو طرح کا ہوگا۔ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا، دو مختلف نتیجے۔ یا تو فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو بیچتے ہیں، حلال طریقے سے رزق کماتے ہیں، فرمایا یہ ان کے لیے آگ سے چھٹکارے کا باعث بنے گا۔ کوئی حرام کام نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے مال نہیں بیچتے، ترازو پورا رکھتے ہیں، ترازو پورا رکھتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ فَمُعْتِقُهَا، ان کی یہ تجارت ان کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا باعث بنے گی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ بدبخت لوگ ایسے ہیں، سارا دن مشقت جھیلتے ہیں، جسمانی دماغی قوت استعمال کرتے ہیں، لیکن شام کو ہلاکت اور گناہوں کا بوجھ لے کر گھر آتے ہیں۔ فرمایا او موبقوہا، ایسے لوگوں کے لیے ان کی یہ تجارت ہلاکت کا باعث بنے گی۔ لہذا بھائی عزیزو دوستو، کہنا سننا تو مناسب نہیں ہے، میں اور آپ خود ہم اندازہ لگائیں کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں اور اپنے کام دھندے پر جاتے ہیں، تجارت کے لیے دکان کھولتے ہیں، ملازمت پر جاتے ہیں، یا اسی طرح اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہیں، اور جب شام کو ہم واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں، ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا آج کا دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن رہا ہے یا ہلاکت کا ذریعہ بن رہا ہے؟ علماء نے لکھا کہ کسی کے پاس اگر ملازمت کرتے ہیں ہم، تو میرا اور ان کا جو معاہدہ ہے وہ یہ ہے، مثال کے طور پہ صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک
اب جان بوجھ کر لیٹ جانا، دفاتر کا ٹائم ہے 8 بجے کا اور ملازم جان بوجھ کر 8 بجے سے وقت آگے گزار کر 9 بجے، 9:30 بجے، 10 بجے لیٹ جائے گا، اپنا رزق حرام کرے گا۔ اور اسی طرح وقت پورا ہونے سے پہلے آ جانا، یا تو صبح لیٹ جانا، یہ بھی ناجائز۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ گیا تو وقت پر لیکن وقت سے پہلے اٹھ گیا، ابھی ٹائم ہے، جو معاہدہ ہے کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہے مثلا 2 بجے تک کا، یہ اگر 1 بجے اٹھ کر آ گیا تو یہ خیانت ہوگی، لہذا ایسا شخص خائن کہلائے گا، اور خائن خیانت کر کے مال کمانا ناجائز اور حرام ہے۔ پھر اس میں ایک تیسری انتہائی اہم شق جو علماء نے تحریر فرمائی وہ کیا ہے؟ وقت تو پورا دے رہے ہیں، سمجھا رہی بات؟ دے تو وقت پورا رہے ہیں، یعنی صبح گئے بھی بالکل ایکوریٹ ٹائم پر پہنچ گیا وہاں پر، اور چھٹی تک وہاں رہے، پورا وقت دیا، لیکن یہ جو وقت ہے اس دورانی وقت میں کچھ نہیں کیا، جو ذمہ داریاں انہیں پورا نہیں کیا، موبائل کے ساتھ لگے رہے، بیٹھے رہے، موبائل پہ چیٹ کرتے رہے، اور جناب وہ کیا ہے باہر لوگ کھڑے ہیں انتظار میں، اور افسر جو ہے وہ اندر موبائل پہ باتیں خوش گپیاں، اور لوگ باہر کتاروں میں کھڑے ہیں۔ اب یہ تیسری شق بھی قابل غور ہے کہ وقت تو پورا دے رہے ہیں لیکن اس وقت کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ لہذا اگر کوئی ملازم لیٹ جائے گا تو وہ بھی خائن، جلدی آ جائے گا تو وہ بھی خائن، لیکن تیسری صورت یہ کہ کام نہیں پورا کرے گا وہ بھی خائن ہے۔ ہمارا رویہ یہ ہے، ہمارے ہاں ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں کو عقل آتی ہے۔ کیوں جی؟ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ مسجد ال، پھر وہ جناب نمازاں، پھر ہن سچ بولنا ہے۔ اگر یہی عقل دوران ملازمت آ جائے نا تو لوگوں کے مسئلے حل ہو جائے۔ بھئی تو جب ملازم تھا اس وقت تجھے عقل آئی نہیں ہے، اب ریٹائرمنٹ کے بعد تجھے عقل آئی ہے، اس کا تجھے فائدہ ہے، ان لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ تو خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر انسان اپنا آپ صبح بیچتا ہے، لیکن نتیجے 2 طرح کے، فَمُعْتِقُهَا او موبقها، یا تو اس کا یہ بیچنا اس کے لیے کامیابی اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گا، اور یا اس کا یہ بیچنا اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر کرم کرتے ہوئے رزق کے بے شمار دروازے رکھے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ 1 2 4 نہیں، رزق کے 16 دروازے ہیں، 16۔ ان 16 دروازوں میں سے کوئی بھی دروازہ ہم اوپن کر لیں، رزق ہمارے پاس آئے گا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 16 دروازے مقرر کیے اور ان کی چابیاں بھی بنائیں، اور جس نے ان چابیوں کو حاصل کر لیا وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ کیا ہے جی؟ نماز۔ یہ رزق کا بڑا اہم، جسے ہم کہتے ہیں مین ڈور،
نماز. جو لوگ نماز نہیں نہ پڑھتے ان کے رزق میں برکت نہیں ہوگی. رزق جتنا بھی ہو برکت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں. لہذا رزق کا پہلا دروازہ ہے نماز. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ مشہور حدیث، یہ ہمارے تبلیغ والے ساتھی جو ہیں وہ بھی بیان اکثر کرتے رہتے ہیں. 5 انعامات ملیں گے 5 وقت نماز کی پابندی پر، جن میں ایک انعام تو یہ ہے کہ اللہ تعالی رزق کی تنگی ختم کر دے گا. یعنی تمہاری اکانومی کا مسئلہ حل. تم نماز پڑھنا شروع کر دو، اللہ فرماتا ہے پھر رزق میرے ذمہ. لا نسألک رزقا، ہم سے رزق نہ مانگنا. پھر نحن نرزقک، رزق تو ہم دیں گے، پھر تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں، ہم دیں گے. نحن نرزقک لا نسألک رزقا، رزق کا سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو پہلا دروازہ ہے نماز. رزق کا دوسرا دروازہ ہے استغفار. کیا جی؟ استغفار کرنا. جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ استغفار کثرت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. ایسے اللہ پاک رزق کے دروازے کھولے. اور اسی طرح رزق کا تیسرا دروازہ ہے صدقہ. کیا جی؟ صدقہ کرنا. اللہ فرماتا ہے نا، یہ تو قرآن میں بھی، کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ فرمایا جو اللہ کو قرض دے گا، یعنی صدقات، عطیات، زکوٰۃ، غرباء کا خیال رکھے گا، مال خرچ کرے گا، اللہ پاک کم از کم 10 گنا کر کے لوٹائے گا. یہ کم از کم ہے، ورنہ 700 تک کی مثال قرآن پاک میں 3 پارے میں آتی ہے. 700 گنا دے گا. کم از کم میں کہہ رہا ہوں کہ 10 گنا تو ضرور دے گا. لہذا اگر ہم اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو صدقات کی کثرت. کیا جی؟ اچھا، سخاوت کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سخاوت کریں گے پیسہ آئے گا تو نہیں. سخاوت کے لیے مال کا ہونا ضروری، بولو ذرا، نہیں. بلکہ سخاوت کے لیے دل کا غنی ہونا. ایک روٹی ہے، آدھی خود کھا لو، آدھی کسی کو دے دو. ضروری نہیں ہے کہ اچھا خاصا اناج ہوگا تو غرباء کو دیں گے. کیوں بھائی؟ وہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال تھا وہ تو بالکل تھوڑا تھا. کیوں بھائی؟ اور اس کے مقابلہ میں حضرت عثمان غنی نے 1000 وہ دیے تھے اونٹ ماں سامان کے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کر آئے تھے، وہ حضرت ابو بکر کے سامان سے زیادہ تھا. ان کا تو تھوڑا سا تھا. لیکن یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں کی دیا. سخاوت کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں، بلکہ دل کا غنی ہونا شرط ہے. جتنا ہے اس میں سے بھی کسی کو دے دو، یہ بندہ سخی ہے. لا الہ الا اللہ. رزق کا چوتھا دروازہ ہے تقوی. فرمایا جو بندہ
गुनाहों से अपने आप को बचाता है, उसके लिए आसमान से रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। चुनाचे तकवा इख्तियार करना, इससे रिज़्क़ के दरवाजे खुलेंगे। फिर पांचवा दरवाजा है नफली इबादत की कसरत। देखो, फ़राइज़ वाजिबात का तो हमारी तरफ कुछ ना कुछ एहतमाम है, नवाफिल का नहीं है। ये जो हर नमाज के साथ दो नवाफिल हैं, ये नफल अरबी जुबान का लफ्ज है। देखें, ये जो नफल लफ्ज है ना, नफल, इसका माना क्या है? नफल का माना ही कुर्ब है। क्या जी? कुर्ब। यानी जो नफल पढ़ता है वो अल्लाह के करीब होगा। फराइज पढ़ने से तो फराइज की अदायगी होगी। क्यों भाई? देखो, एक आदमी फराइज अदा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो अपनी ड्यूटी, फराइज तो ड्यूटी है, वो नहीं होंगे तो वो तो फिर पूछा जाएगा। बात तो बनेगी नवाफिल पर। अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा नवाफिल से, लिहाजा नफली इबादात की कसरत। फिर छठा दरवाजा जो है रिज़्क़ हलाल का, वो है हज और उम्रा। फरमाया कि जो शख्स हज और उम्रा करता है, कसरत से करता है, अल्लाह ताला गुनाहों और तंगदस्ती से उसको ऐसे दूर कर देता है जैसे आग सोना चांदी से मैल को खत्म कर देती है। सातवां दरवाजा रिज़्क़ का है रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक। अल्लाह ताला ने जो हमारा कुंबा बनाया है, इस कुंबा के साथ हुस्न सलूक से पेश आना, यह रिज़्क़ में इजाफे का बायस बनेगा। लिहाजा ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलना चाहिए जो आपसे मिलना पसंद नहीं करते। जो मिलता है उसको तो सब मिलते हैं। सलमन कताक वाफु अम्मन ज़लमक, फरमाया जो तोड़े उससे जोड़ो। जो पहले जोड़ रहा है उससे तो सारे जोड़ेंगे। और भाई आठवां दरवाजा है कमजोरों के साथ सिला रहमी करना, गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में उनके काम आना, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। मखलूक अल्लाह का कुंबा है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। चुनाचे फरमाया जो अल्लाह के कुंबे के साथ अच्छाई करता है वो बंदा अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है। और नौवां दरवाजा है रिज़्क़ का तवक्कुल। जो शख्स यकीन रखे कि अल्लाह देगा, अल्लाह उसे जरूर देता है। 10वां दरवाजा है शुक्र अदा करना। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, फरमाया अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी नेमत में और इजाफा फरमाएगा। अच्छा भाई, 11वां दरवाजा यह है कि घर में मुस्कुराते हुए दाखिल होना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप जब घर में तशरीफ लाते थे तो मुस्कुराते हुए दाखिल होते थे। और हदीस में आता है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं उस शख्स का रिज़्क़ बढ़ा दूंगा जो अपने घर में सलाम करके मुस्कुराते हुए दाखिल हो। और 12वां दरवाजा है माँ बाप की खिदमत करना। 13वां रिज़्क़ का दरवाजा है बावुज़ू रहना। जो शख्स हर वक्त बावुज़ू रहता है उसके रिज़्क़ में कभी कमी नहीं आती। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, माल की कमी है, रिज़्क़ की कमी है, परेशान हाल हूं मैं।
فرمایا باوضو رہا کرو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا۔ تو باوضو رہنا۔ اور 14واں دروازہ ہے جناب چاشت کی نماز۔ فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، وہ چاشت کی نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اور 15واں دروازہ ہے سورہ واقعہ کی تلاوت۔ اور 16واں دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا۔ تو یہ رزق کے 16 دروازے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اور ان کی چابیاں بھی عنایت فرمائی ہیں۔ اب میرے عزیزو دوستو، یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ میں اور آپ ان چابیوں کو حاصل کریں اور ان کے ذریعے اللہ سے اپنا مقصوم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل